سورۃ الفاتحہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی قرأت کو ہر نماز کی ہر رکعت میں واجب قرار دیا گیا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اسے صلاۃ سے تعبیر کیا گیا اور کریم رب نے فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، یعنی جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو کریم رب کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اور جب بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی، اور جب بندہ مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو کریم رب کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری جلالت بیان کی، یا بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو کریم رب کی طرف سے ندا آتی ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، یعنی عبادت صرف میری کی جائے گی اور ہر مشکل میں مدد کے طلبگار بندے کی مدد کی جائے گی۔ اور جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا ہے ولا الضالین تک، تو چونکہ یہ کلمات دعا ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صراط مستقیم پر قائم و دائم رہنے کی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے یہ سوال کیا ہے وہ اسے عطا ہوگا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث طیبہ میں نے آپ کو سنائی تھی۔ اہدنا الصراط المستقیم کو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں بڑے خوبصورت انداز میں لکھا ہے، جو ہم لوگ دعا کے اندر اکثر پڑھا کرتے تھے اسمبلی کے اندر۔ میرے مولا ہر برائی سے بچا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلا مجھ کو۔ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الدعاء، سورۃ المسئلہ، سورۃ الشفاء، سورۃ الکنز، سورۃ الواقعہ، سورۃ الکافیہ، سورۃ الرقیہ اور سورۃ الحمد کے ناموں سے بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی عظمت کا بیان ہے۔ اس امر کا بیان ہے کہ عبادت کی حقدار صرف اسی کی ذات پاک ہے اور بالذات صرف اسی سے مدد طلب کی جائے۔ اس میں اللہ کی بارگاہ سے دعا التجا کے آداب بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں کریم رب سے ہدایت کی دعا، اور ہدایت ہی تو وہ جامع لفظ ہے جو تمام انبیاء کی باتوں کا مقصد، ان کی تعلیمات اور تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ یوں کہیں کہ لب لباب ہے، اسی لیے اسے قرآن مجید کا بھی خلاصہ قرار دیا گیا ہے، اور اس کا ہر نماز ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے۔ سورۃ البقرہ، اس میں 40 رکوع ہیں، یعنی 40 رکوع ہیں اور 286 آیتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فرمان کے مطابق مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے سورہ بقرہ نازل ہوئی، اور نام رکھنے کی وجہ عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 تا 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے، چند آپ کو سنائی دیتی ہوں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا، اور وہ روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گے جس طرح وہ بادل ہوں، یا دو سائبان ہوں، یا دو اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور یہ دونوں صورتیں
اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث طیبہ میں نے آپ کو سنائی ہے کہ غلط ملت جگہوں کی بجائے ایک نمبر چیز قرآن کریم کی طرف آؤ، جادو اثر نہیں کرے گا۔ پھر دوسری فضیلت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ بھی مسلم کی حدیث طیبہ ہے۔ بخاری کی حدیث طیبہ بھی سن لیجئے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا تو وہ اسے ناگہانی مصائب سے کافی ہوں گی۔ تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تھوڑا سا تو ٹائم لگتا ہے، خالی کیا آخری 2 آیتوں کا ادھر حکم ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ترمذی شریف کی حدیث طیبہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور قرآن کریم کی بلندی سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کریم کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ بہت خوبصورت اس کی ورڈنگ، اس کا ترجمہ، اللہ اکبر، اس کو بھی پڑھا کریں۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہ ہوگا۔ شعب الایمان کی حدیث طیبہ میں نے آپ کو سنائی ہے۔ پورے سورہ بقرہ پڑھ لی جائے تو اچھی بات ہے، نہیں تو خود بھی اور اپنے بچوں کی عادت بنائیے صبح و شام، اور خصوصاً رات کو سونے سے پہلے سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور آخری 2 آیتیں یہ زبانی سب کو یاد بھی ہونی چاہیے، پڑھنی بھی چاہیے، اور آیت الکرسی کا حصار صبح اور شام باندھنے والوں کو کبھی بھی جادو اور غلط چیزوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ہر نماز کے بعد بھی لازماً پڑھ لیا کیجیے۔ پھر اس کے فوائد دیکھیے۔ سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں یہ بتایا گیا کہ اگر قرآن کریم کی حقانیت کے دلائل پر کوئی ٹھنڈے دل سے غور کرے تو اس پر ظاہر ہو جائے گا کہ اس کتاب میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ کفار مشرکین مکہ قرآن کریم کی کلام اللہ ہونے کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت 22 اور 23 میں ایسے تمام معاندین اور منکرین کو چیلنج کیا گیا، قیامت تک یہ چیلنج ہے کہ اگر تمہیں قرآن کریم کے کلام اللہ ہونے میں شک ہے، تمہیں اپنی فصاحت اور بلاغت پہ بڑا ناز ہے، تو تم سب مل کر اس جیسا یعنی قرآن کریم جیسا کلام بنا کر لے آؤ، اور تاریخ میں ایسا کوئی حوالہ نہیں کہ قرآن کریم کے اس چیلنج کو قبول کیا گیا ہو۔ چنانچہ قرآن کریم نے فیصلہ کن انداز میں اعلان کیا کہ تم یہ کام ہرگز نہ کر سکو گے اور نہ وہ کر سکے۔ آیت نمبر 3 تا 5 میں مومنین کی صفات، ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، اور کتاب الہیہ پر جتنی کتب ہیں ان پر ایمان،
اور آخرت پر ایمان کا ذکر ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 5 اور 6 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کا کفر ظاہر آیا ہے اور وہ اپنی سرکشی میں اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ اب ان کا ہدایت پانا عملاً ناممکن ہے۔ ان کی سرکشی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ان کے دل و دماغ قبول حق کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں اور ان پر ابدی شقاوت اور بدبختی کی مہر لگ چکی ہے۔ آیت نمبر 8 تا 20 میں منافقین کا ذکر ہے۔ یہ انسانیت کا وہ طبقہ ہے جس کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہے۔ دنیوی مفاد کے لیے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل ایمان سے خالی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو ایک سے زائد مثالوں کے ذریعے بیان فرمایا اور یہ بھی کہ اپنی دانست میں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور مومنوں کو فریب دے رہے ہیں، لیکن حقیقت بتائی کہ یہ ان کی خود فریبی ہے اور اس کا وبال انہی پر آئے گا۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ بعض امور کو مثالوں کے ذریعے اپنے مخاطبین کو ذہن نشین کرانا چاہتا ہے۔ اس لیے آیت نمبر 26 میں بتایا گیا کہ کس چیز کا چھوٹا یا بڑا ہونا اصل نہیں ہے بلکہ اصل وجہ مشابہت ہے۔ آیت نمبر 21 اور 22 میں توحید کی دعوت اور شرک سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کا ذکر کر کے بتایا کہ نعمتیں عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی حیات دینے والا ہے اور وہی موت دینے والا ہے اور آخرکار سب کو اسی کی عدالت میں جانا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 30 تا 39 میں ہے کہ فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ میں آدم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ فرشتوں نے اپنے فہم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ بنی آدم زمین میں فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے اور اے مولا کریمہ ہم تو ہمہ وقت تیری تسبیح اور تقدیس میں مشغول رہتے ہیں۔ تو کریم رب نے فرمایا میں جن اسرار اور حکمتوں کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور پھر نعمت علم کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری کو فرشتوں پر ثابت کیا۔ اور آپ خود سوچئے آج رسول اللہ کی امت کیا ساری ایجوکیٹ ہے؟ ہمیں تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دینا ہوگی۔ ہماری فضیلت کا راز، برتری کا راز، کامیابی کا راز، دونوں جہانوں میں سرفروئی کا راز کس میں ہے؟ علم ہے، علم نافع میں ہے۔ حضرت آدم کو بھی تو علم ہی دیا گیا تھا نا۔ حدیث طیبہ بھی سنا دیتی ہوں۔ جب مسجد نبوی میں ایک سائڈ پہ قرآن کریم پڑھ رہے تھے اور دوسرے سائڈ پہ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ غور و فکر کر رہے تھے تو محبوب نے کون سی محفل کو جوائن کیا تھا؟ علم والی۔ تو ہمیں بھی کیا چاہیے؟ قرآن کریم پڑھنا چاہیے، لازماً پڑھنا چاہیے، لیکن غور و فکر کرنے والی محفل جیسے ترجمہ تفسیر، جیسے آپ خوش نصیب ہیں آپ سن رہے ہیں، اور جو غریب اور یتیم بچے ہیں ہم لوگ سارے مل کے اگر چاہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ لوگ بھی علم سے محروم نہیں رہیں گے۔ میں تو اس مشن کا آغاز کر چکی ہوں میرے بچوں، آپ بھی میرا ساتھ دے سکتے ہو۔ بہرحال اللہ نے فضیلت دی کس وجہ سے؟ نعمت علم کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت اور برتری کو فرشتوں پر ثابت کیا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور ابلیس لعین کے سوا تمام ملائک نے حکم ربانی کی بلا چون چرا تعمیل کی۔ یاد رکھیں یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا بلکہ سجدہ تعظیمی تھا، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی ذکر ہے، اور شاید ان انبیاء کرام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، جبکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ بعض مفسرین نے یہ توجیہ کی ہے کہ سجدہ تو در حقیقت اللہ کی ذات ہی کے لیے تھا، بس بیت اللہ کی طرح یعنی خانہ کعبہ کی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جہت سجدہ بنایا گیا تھا، اور یہ ان کی تعظیم کی علامت تھی۔ جیسے بیت اللہ جہت سجدہ ہونے کی وجہ سے یعنی سمت سجدہ ہونے کی وجہ سے عظیم ہے،
پھر حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کی جنت میں داخل کرنے اور وہاں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے استفادے کی اجازت کے ساتھ ساتھ ایک درخت کے قریب نہ جانے کی پابندی کا بھی تذکرہ ہے۔ اسی کے ساتھ ابلیس لعین کی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے، حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کو بہکانے اور جنت سے نکالے جانے کا ذکر ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے توبہ کے کلمات بھی اس میں تذکرہ ہے۔ وہ کلمات کون سے تھے؟ شاہ عبد الحفیظ محدث دہلوی نے اپنی جو تفسیر ہے عزیز کی عبارت بڑی خوبصورت انہوں نے لکھا ہے، اور طبرانی نے معجم الصغیر میں اور حاکم نے بھی اور بہقی میں بھی یہ آیا ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی سرزد ہوئی اور ان پر عقاب الہی نازل ہوا تو توبہ قبول ہونے میں حیران تھے کہ اتنے میں ان کو یاد آیا کہ مجھ کو جس وقت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا اور روح خاص میرے اندر پھونکی تھی، اس وقت میں نے اپنے سر کو عرش کی طرف اٹھایا تھا اور لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر کس شخص کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک، یعنی برابر اس شخص کے نہیں کہ نام اس کا اپنے نام کے برابر لکھا ہوا ہے۔ اور پھر ذہن میں سوال آیا کہ کیوں نہ مغفرت طلب کروں؟ بس دعا میں کہا اسألک بحق محمد ان غفرت لی، اے مولا کریمہ میں تجھ سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے التجا کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے۔ پھر کریم رب نے ان کی بخشش کی، وہی بھیجی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے جانا تو نے؟ اللہ تو جانتا ہے کہ ہمارے لیے ہے نا، کہاں سے جانا تو نے؟ انہوں نے تمام ماجرا عرض کیا کہ میں نے جب آنکھ کھولی تھی تو ہر جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تھا۔ تو پھر حکم پہنچا کہ اے آدم علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب پیغمبروں سے پچھلے پیغمبر ہیں، تیری اولاد میں سے ہیں، اور یاد رکھ اگر وہ نہ ہوتے تو میں تجھ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ توبہ کے کلمات سورہ توبہ میں بھی مذکور ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ مولا کریمہ ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد متعدد آیات میں بنی اسرائیل اور ان کی طرح طرح کی عہد شکنیوں، ان پر مختلف انعامات اور ان کی سرکشی کے مختلف انداز بیان کیے گئے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی گئی اپنی کئی نعمتوں کا ذکر کیا، جو یہ ہے کہ فرعون اور فرعونیوں سے جو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے نسل کشی کی تھی، اس سے نجات دلائی پھر اللہ نے، پھر ان لوگوں کے لیے سمندر کو پار کرنا، وادی سینا میں پہنچانا، وادی سینا میں ان پر طویل عرصے تک بادلوں کا سایہ فگن ہونا، من و سلوہ کی صورت میں تیار شدہ کھانا، یعنی اتنی بڑی نعمت کا نازل کرنا، چٹان پر عصائے موسیٰ کی ضرب سے ایک نہیں، ایک ضرب سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشموں کا جاری ہونا، پھر گائے ذبح کر کے اس کے مقتول کو ٹچ کرنے سے قاتل کا پتہ چلانا، اور ان کو اپنے عہد کے لوگوں پر فضیلت دینا، بنی اسرائیل میں بکثرت انبیاء کی بعثت وغیرہ اس کا تذکرہ ہے۔ یاد رکھیے کہ قرآن کریم قصہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ پچھلوں کے واقعات سنا کے ہم لوگوں کو آئینہ دکھانا اور بچنے کے لیے اپنے محاسبے کے لیے مینٹلی تیار کرنا مقصود ہے۔ ذرا آپ بھی سنیں کس انداز میں مالک ہمیں سمجھا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کیا تو تم باز آ جانا۔ کیا کیا ان لوگوں نے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑا، ان کے علماء کے قول و فعل کا تضاد، دنیاوی مال کی لالچ میں بات پر لوگوں کے لیے احکام الہی میں رد و بدل کرنا، احکام الہی کو جان بوجھ کر چھپانا،
موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو ان کی عدم موجودگی میں بچڑے کی پوجا کرنا، من و سلوہ کی گراں قدر اور تیار آسمانی نعمت کو ٹھکرا کر گندم، سبزی، ککڑی، مسور کی دال، پیاز یعنی زمینی پیداوار کی فرمائش کرنا، گویا اعلیٰ کو رد کر کے ادنا کو طلب کرنا، انبیاء کو ناحق قتل کرنا، ہفتے کے دن کی حرمت کو پامال کرنا، گائیں ذبح کرنے کے سیدھے سادے حکم کو ماننے کے بجائے اس کے بارے میں کئی سوالات اٹھانا، کلام الہی میں لفظی معنوی تعریف کرنا یعنی رد و بدل کرنا، تورات اور انجیل میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کی گئی بشارتوں کو چھپانا، شوہر اور بیوی میں تفریق کے لیے جادو سیکھنا اور اس کا استعمال اشارات اور کنایات لفظی رد و بدل کے ذریعے مصطفیٰ کریم کی شان میں اہانت کرنا، یہ ان کے جرائم تھے۔ سب سے بڑا جرم کیا تھا کہ محبوب کی شان کو چھپایا کرتے تھے۔ پھر آیت نمبر 104 میں واضح ارشاد ہوا کہ اے اہل ایمان، جب تمہیں نبی کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ بیان کے لیے راعینا یعنی ہماری رعایت کیجیے نہ کہو، کیونکہ اسے یہود اور منافقین اہانت کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایسا یوں کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر توجہ فرمائیے، اور اس سے بھی زیادہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے ہی محبوب کی بات کو خوب توجہ سے سنو، یعنی مومنوں کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسا ذو معنی کلمہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں جس کو کوئی بد فطرت شخص اشارتاً، کنایتاً یا صراحتاً اہانت کے معنی میں استعمال کر سکتا ہو۔ کتنا محتاط ہم لوگوں کو کیا گیا کہ بھلے آپ کے نزدیک وہ معنی صحیح ہو لیکن اس جیسا معنی غلط نکلتا ہو تو آپ ایسی ورڈنگ بھی محبوب کے لیے استعمال نہ کریں۔ پھر بتایا گیا کہ بچڑے کی پرستش کے جرم کی توبہ اس طرح قبول ہوئی کہ ان پر اندھیرا مسلط کر دیا گیا اور ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو قتل کیا، ان کی صورتوں کو مسخ کر کے انہیں ذلیل حقیر بندر کی شکل دے دی گئی اور پھر وہ موت سے ہمکنار ہوئے۔ بنی اسرائیل جبرائیل امین سے اس لیے عداوت رکھتے تھے کہ ان کے ذریعے بنی اسرائیل پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جبرائیل اور میکائیل اللہ تعالیٰ کے احکام کو نازل کرتے ہیں، بس جو ان کا دشمن ہے وہ کس کا دشمن ہے؟ اللہ کا دشمن ہے۔ پھر بنی اسرائیل کی اس خوش فہمی کو بھی رد کر دیا گیا جو وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اور جنت پر ہماری اپنی اجارہ داری ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہیں خوش فہمی کیوں ہے؟ جنت تب مل سکتی ہے جب اللہ کے احکام کو پوری طرح تم لوگ عمل کرو۔ پھر اہل ایمان کو یہ بتایا گیا کہ جب تم یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی نہ کر لو وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ ہمیں کتنا محتاط کیا اللہ نے۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 123 اور اس کے بعد کے آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو منصب امامت پر فائز کیے جانے کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا ذکر ہے، اور اس امر کا بیان ہے کہ تعمیر بیت اللہ کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے مولا کریمہ، ان اہل مکہ میں انہی میں ایک عظیم رسول کو مبعوث فرما جو ان لوگوں پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کی اصلاح کرے۔ اس لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں یعنی نتیجہ ہوں۔ اس کے بعد اس صورت میں اولاد ابراہیم حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور اجمالی طور پر دیگر انبیاء کرام کا بھی ذکر ہے،
اور یہ بھی کہ اہل ایمان سب انبیاء پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ کیا بتایا کہ اہل ایمان سب انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے لانے میں رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور یہ بھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی نصرانی نہیں تھے، بلکہ سب کے سب ایک ہی دین اسلام کے علمبردار اور داعی تھے۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا گیا کہ مشرکین مکہ اور اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے روشن دلائل آنے کے باوجود اس لیے ان پر ایمان نہیں لائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت کی نعمت عظمیٰ کے لیے ان کے بجائے سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں منتخب فرمایا ہے، یعنی ان کی طرف سے آپ کی رسالت کا انکار کسی مقبول عذر، لا علمی اور یا کسی مضبوط شبہ یا کوئی حجت صحیحہ کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ معذر عناد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر تھا، اور اس کا باطنی محرک ان کے دلوں میں حسد کا جذبہ تھا کہ اس نعمت کے لیے انہیں کیوں نہ چنا گیا۔ اور اگر کوئی تورات میں بیان کی گئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلامات کو بیان کرتا تو یہود اس سے کہتے، کیا تم ان مسلمانوں کو وہ حق باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر عیاں کی؟ پھر سورہ بقرہ کی 76 آیت میں یہ حقیقت بھی بیان کر دی گئی کہ وہ اس باسط مصطفیٰ سے پہلے اس نبی کے وسیلے سے کفار کے خلاف فتح کی دعا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس وہ محبوب آ گئے جن کو وہ پہچان چکے تھے تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ ان آیات میں مشرکین مکہ اور اہل کتاب کے بے مقصد مطالبات کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں نہیں کلام فرما لیتا، ہمارے لیے براہ راست کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی، یا موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کا یہ مطالبہ کہ ہمیں کھلے عام اللہ کا دیدار ہو جائے، ایسی سب باتیں کٹ حجتی کے طور پر ہوتی ہیں، قبول حق کے لیے تمام حجت کے طور پر نہیں۔ سمجھ آئی کہ ان کی جو باتیں